اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم بات کریں تو اس وقت بہت زور و شور کے ساتھ اور شد و مت کے ساتھ جناب فیض حمید صاحب سے تحقیقات اور تفتیش جاری ہے اور نئے نئے ثبوت سامنے آ رہے ہیں، اور اس وقت سینکڑوں لوگ جو ہیں جو اس سیٹ اپ سے منسلک تھے اور اس وقت حکومت کا حصہ ہیں۔ کچھ لوگ تو، لیکن یہ افواہ ہے، اور گشموری صاحب نے یہ خبر دی تو اس کے بعد ان کو اپنے ویلاگ کے اندر ان کو وہ ویلاگ ہٹانا پڑ گیا، اور زاہد گشموری صاحب ہم نیوز کے ساتھ آج کل میرا خیال ہے منسلک ہیں۔ انہوں نے ویلاگ کیا، اور اس ویلاگ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت کی عدلیہ کے 2 ججز، معزز ججز کو بلا کر انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد نہ صرف کہ انہوں نے وہ اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی بلکہ انہوں نے اپنا ویلاگ بھی ہٹا دیا۔ تو بہرحال اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ہم تو بھی اس خبر کے راوی نہیں ہیں اور نہ ہی اس خبر کو سپورٹ کرنے کے حامی ہیں کہ اگر جو ہے اداروں کی اور افراد کی عزت ہے، اور افراد کی عزت کیا ہوتی ہے، ادارے کی عزت ہوتی ہے، تو ادارے کی عزت کا سوال آ جائے تو وہاں پہ جرنلسٹ کو تھوڑا سا اوائڈ کر دینا چاہیے۔ یار آپس کے نجی گفتگو کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ مواد بچا کے رکھ لینا چاہیے نا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ویلاگ میں بتائیں کہ جناب سرکار جو ہے وہ پیش کیوں نہیں کرتی، وہ والا ویڈیوز پیش کیوں نہیں کر دیتی، سی سی ٹی وی ویڈیو چھپا کیوں دی ہوئی ہیں۔ تو اس کا جواب ہم سے آپ اکیلے میں پوچھیے گا۔ تو گشکوری صاحب کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ اس کا جواب آپ ہم سے اکیلے میں پوچھ لیجیے گا، لیکن انہوں نے میرا خیال ہے ویلاگ کیا۔ تو بہت ساری خبریں آ رہی، جو خبریں نہیں ہٹائی گئیں اور باقاعدہ وائرل ہیں یا وائرل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جس کے اوپر وہ خبریں دینے والا قائم ہے، ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے بھائی محترم عزیز جناب ابصار عالم صاحب۔ تو ابصار عالم صاحب آج کل دھماکے کیے جا رہے ہیں، مطلب دھماکے پہ دھماکہ کر رہے ہیں۔ جو تازہ ترین انہوں نے اپنا پوڈ کاسٹ کیا ہے سما کے پلیٹ فارم سے، اور جو ہے مطلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ہماری بھتیجی جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کرتی ہیں وی نیوز پہ اوپر۔ ابصار صاحب جو ہیں وہ پورے چھلک رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا لگتا۔ تو خیر ابصار صاحب جو ہیں وہ ایک بچی کے ساتھ بیٹھ کے ویلاگ کر رہے تھے، اور انہوں نے وہ جو ہے وہ انہوں نے انکشاف کیا کہ جو مجھے انٹرسٹنگ لگا، وہ انکشاف انہوں نے کیا کہ فیض حمید صاحب نے 9 مئی کا پورا منصوبہ اپنے ہاتھ سے کاغذوں کے اوپر باقاعدہ لکیرا ہوا تھا، اور وہ جو 338 جگہ میں کہتا ہوں وہ اس کے اندر کوئی 272 بتائی گئی ہیں ان کے اوپر حملہ آور کیسے ہونا ہے۔ تو ہو سکتا ہے باقی حملہ مطلب 272 جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہوئی ہے اور ان میں کیسے جانا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک حساس مقام کے اوپر قبضہ کرنا بھی شامل تھا جس کو موقع پہ پریونٹ کر دیا گیا۔ اچھا، اگر وہ منصوبہ دوسروں کے ساتھ شیئر، اچھا اتنی ساری جگہوں کے اوپر کی پلاننگ جو ہے وہ تو لکھ کے کرنی پڑے گی۔ وہ 4-5 جگہوں کی پلاننگ ہو، 1-2 جلسے کی بات ہو تو وہ تو بندہ زبانی بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ان کی تحریر جو ہے وہ مل گئی ہے پچھلے دنوں جب ان کے گھر پہ اور فارم پہ ہاؤس پہ چھاپا مارا گیا۔ آپ اس بندے کی فرانیت دیکھیں کہ اس نے موٹر وے سے لے کے اپنے فارم ہاؤس تک پوری سڑک بنائی ہوئی تھی، اور وہ سڑک کے دونوں سائڈ کے اوپر انٹری منع تھی، اور وہ صرف ان کے فارم ہاؤس تک آتی تھی ایکسکلوسیو ایکسیس۔ ظاہر پیوٹن بننا تھا، اس نے ملک کے مستقبل کا سربراہ بننا تھا معاشرہ لگا کے، تو اس نے پہلے ساری ارینجمنٹ کر لی تھی، ہے نا؟ ہاں، تو وہ پوری اس نے سڑک بنا لی تھی۔ وہ 10 مرلے کا گھر جو ہے اس کا، وہ میرا خیال ہے 16 کنال یا 16 ایکڑ کے اوپر ایکسپینڈ کر گیا ہوا ہے۔
ارد گرد کے لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے ڈرا دھمکا کے ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کے یا ان کو تنتنا کے کسی طرح سے موصوف نے یہ جو تھا نا یہ ڈرامہ رچایا تھا وہاں پہ قبضے کا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ موصوف کتنے بڑے پلانر تھے اور اتنی پلاننگ دیکھ کے ہی ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر بچی نے بڑا معصومانہ سوال کیا کہ سر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے کریں گے جب وہ اتنی نازک اور حساس ہوں. تو اس کے اوپر جناب ابصار عالم صاحب نے بڑا شاہکار جواب دیا. انہوں نے کہا جب بندہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے تو پھر ایسے ہی کرتا ہے. اور انہیں تو توقع ہی نہیں تھی کہ ان کا پروجیکٹ فلاپ ہوگا, اتنی زیادہ تو انہوں نے لگائی ہوئی تھی فیلڈنگ. پھر ابصار صاحب نے شکوہ بھی کیا کہ ابھی بھی کچھ جرنیل جو ہیں وہ فیض حمید صاحب کی جو پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کی پوسٹ ہے اس کے اوپر نظریں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں, گولف کھیلتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اور جناب ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ وہ عہدہ سنبھال لے جو فیض حمید نے سنبھالا ہوا تھا نا, سینٹرل فگر کا, سب کو آرگنائزڈ کر کے لے کے چلنے کا. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ اس عہدے کے لیے بھی لڑائی ہونی ہے. اسلام آباد کے اندر ریٹائرڈ نہیں, کچھ اعلیٰ سروس حضرات بھی یہ جو آلٹرنیٹو میکنزم بنا لیا ہوا ہے نا, یہ جو متوازی سیٹ اپ قائم کر لیا ہوا تھا اور اس متوازی سیٹ اپ کو سیلف سفیشینٹ کر دیا ہوا تھا کہ کس کو کہاں سے پیسے آئیں گے, کون سی جگہ پہ کیا سمگلنگ ہوگی اور اس کو سمگلنگ سے اتنے پیسے آئیں گے اور یہ دفاتر چلیں گے. یہ سارا موصوف نے آپ اندازہ فرمائیے کتنی ڈیٹیلڈ قسم کی وہ چیز تھی. اور ان میں سے کچھ دفاتر جو ہیں وہ بیرون ملک سروسز فراہم کرنے کے حوالے سے بھی معروف تھے جو فیض حمید صاحب نے اسٹیبلش کیے ہوئے تھے اکراس پاکستان. اور مطلب اس کے اندر بندہ اڑا دینا جو ہے یا اس کو اٹھا کے لے آنا اور کہنا کہ آپ کو آئی ایس آئی نے اٹھایا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ اس کے اندر بھرتی ہی وہ لوگ اس سیٹ اپ کے اندر زیادہ تر کیے گئے تھے جو حال ہی میں آئی ایس آئی سے اپنی خدمات سے سرکدوش ہوئے تھے. اور یہ پورے کا پورا پیرل سیٹ اپ انہوں نے اس وقت اسٹیبلش کیا جب وہ سٹنگ آفیسر تھے ادارے کے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا خوفناک نظام ہے. وہ نظام ابھی ڈسمنٹل تھوڑی ہوا ہے بھائی. اس نظام کے ایک بندے کو اگر بلا لیا جائے تو پورا میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے نظام ہلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حافظ سید اعظم منیر شاہ صاحب کی تصویریں, ان کی فیملی کی تصویریں تک شیئر ہو جاتی ہیں ایک مرتبہ. پھر اس کے کسی ایک چموڑے کو, اس کے کسی ایک وہ پوری دیوار کے ایک آدھ پتھر کو بھی ایسے بلا کے پوچھا جائے کہ ہاں بہن تسی اس دیوار کا حصہ تھے, تو اس کا ریئیکشن آپ کو خوفناک طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے. بعض اوقات آپ اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہیں یہ اس افسر نے کیا کر دیا ہے یا اس نے کیا کر دیا بھائی, اس کے خلاف یہ کیمپین کیوں. صبح صبح ایک دم یوتھیوں کے بے نامی اکاؤنٹ جو ہیں یا جو بورڈس ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو وہ ظاہر آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں دن جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ صاحب کی بھی پیشی ہو گئی ہے اور وہ بھی جا کے ہوتے سوالات کا جواب دیا ہے. تو پھر آپ ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں, اوکے جو اس دن کیمپین چل رہی تھی وہ اس کو بلائے جانے کی وجہ سے چل رہی, ٹھیک ہے. بس ایک موصوف نے کس طرح, پہلے ابصار صاحب کی بات ختم کر لیں. تو ابصار صاحب کے بقول وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہی از ٹو بی دا ہیڈ آف اسٹیٹ آفٹر عمران خان کہ انہوں نے پوری اپنی فیلڈنگ لگا لی ہوئی تھی. اور اس فیلڈنگ کے نتیجے کے اندر وہ بزرگ نے کہا تھا نا کہ اللہ نے نواز شریف سے کوئی بڑا کام لینا تھا اس ملک کو بچانے کا, تو وہ لیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے حافظ صاحب کو نامزد کر دیا ہے. ادروائز تو فیض لیتے گیا تھا, ٹھیک ہے. تو پاکستان کے اندر ہر برائی جو اس وقت جس کا اس سلطنت کو سامنا ہے اس کے پیچھے سے فیض نکلے گا. ابھی تو طالبان نے اپنا اگلا رد عمل دینا ہے. جب آپ نے فیض حمید صاحب کو پھٹے پہ چاڑنا ہے تو آپ کو پتہ نہیں لگنا کہ طالبان کی شلواروں کے اندر تموریاں کس نے ڈال دی, کہ انہیں ہو گیا ہے, تکلیف کیا ہو گئی ہے. ابھی تو ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آنی ہے ان کے اوپر. ابھی تو حقانی صاحب نے پاکستان سے برت کا اظہار بھی کرنا ہے. فیض حمید صاحب کو جب آپ نے پھٹے چاڑنا ہے سر
تو نوٹ کر لیجیے میری بات، حقانی برادران نے بھی بغاوت کا اعلان کرنا ہے، جن کو ہم نے اسلام آباد میں رکھ کے پالا ہوا ہے، کیونکہ پلی جگہ کے اوپر بجلی نہیں تھی، گرمی بہت لگتی تھی، ٹھیک ہے نا. ابھی تو ادھر سے بھی ریئیکشن آنا ہے، ابھی تو صرف ابتدا ہے اس کی، اور وہ ابتدائی رد عمل دے رہے ہیں. ابھی تو بڑا خوفناک رد عمل آنا ہے، اور ہمارے ملک کو اور ہماری ریاست کو اس رد عمل کا منتظر رہنا چاہیے. یہ بلوچستان کے اندر تو انہوں نے ہلکی سی جھلکی کرائی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ریاست بوندھلی پڑی. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.